کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد کاشان کو نیند نہیں آئی تو وہ روم سے نکل کر صوبان کو تلاش کرنے لگا۔ کاشی کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ صوبان اپنے لیے کافی بنا کر کچن سے دوبارہ اسٹڈی کا رخ کر رہا تھا کہ کاشان کو اپنے کمرے سے باہر دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یار اکیلے سونے کی عادت نہیں رہی اس لیے بے چینی ہو رہی ہے، کاشان سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا ایسا ہے، یہاں سے اوپر جاؤ، لیفٹ سائڈ کا سیکنڈ روم میرا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ صوبان نے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تو کاشان سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اس کے روم میں داخل ہوا۔ صوبی کا روم اچھا ہے مگر تھوڑا الگ ٹچ لگ رہا ہے۔ وائٹ اور پنک کمبینیشن کے فرنیچر کو دیکھتے ہوئے کاشان سوچتا ہوا روم کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی کاشان روم کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ اچانک کوئی لڑکی واش روم سے ٹاول سے سر رگڑتی باہر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر چیخ مارتی، کاشان تیزی سے لپک کر اس کی طرف بڑھا اور اپنا سخت ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر بند کر دیا۔ جیل میں مشقت کے کام کر کے اس کے ہاتھوں میں نرمی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، بلکہ ہاتھ ملانے والا بھی اس کے ہاتھوں کی سختی کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ کاشان نے ہری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جہاں ڈھیر سارا خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں، سنائی نہیں دے رہا؟ کاشان آنکھیں دکھاتا ہوا اس سے دوبارہ دریافت کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اپنی انگلی کے اشارے سے کاشان کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو کہ کاشان نے اس کے ہونٹوں پر رکھا ہوا تھا۔ اب بھلا منہ بند ہو تو کیسے اور کیا بتاتی کہ کون ہے وہ؟ کاشان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آہستہ سے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ رنم نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ وہ یقیناً رنم تھی، کیونکہ اس کی بہروز و یسریٰ سے ملاقات ہو گئی تھی، بس ایک وہی رہ گئی تھی۔ صوبان نے بتایا کہ وہ بہت معصوم ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ وہ اسے معصوم کے ساتھ خوبصورت بھی لگی۔ وہ اس کے سہمے ہوئے روپ کو دیکھ کر سوچنے لگا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رنم نے گھبرا کر پوچھا، بھلا کون ہو سکتا ہے یہ شخص جو اس کو دیکھے نہیں بلکہ گھورے جا رہا تھا؟ رنم نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صوبی کے روم میں کیا کر رہی ہو تم؟ کاشان اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا الٹا اس سے پوچھنے لگا۔ بات وہ اس سے ایسے کر رہا تھا جیسے رنم کو پہلے سے جانتا ہو۔ یہ بھیا کا نہیں، میرا روم ہے، بھیا کا رائٹ سائڈ پر سیکنڈ والا روم ہے۔ رنم کے جواب پر کاشان کو دوسری بار اپنی غلطی کا احساس ہوا، شاید وہ غلط روم میں داخل ہو گیا تھا۔ سوری، میں صوبی کا روم سمجھ کر غلطی سے یہاں آ گیا، مگر تم سوتے ہوئے روم کا دروازہ لاک کر لینا شاور لیتے ہوئے شاید تم بھول گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا نہیں بھولا تھا، جس پر رنم اس کو دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ حیدرآباد سے فرینڈ کے ساتھ سفر کر کے اچانک گھر آئی تھی اور اس طرح آنے پر صوبان سے ڈھیر ساری ڈانٹ بھی سنی تھی کہ جب وہ اسے لینے آنے والا تھا تو اسے بتائے بغیر رات کو اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تھکن کی وجہ سے وہ شاور لینے گئی تھی تو اس کا عجیب و غریب مخلوق سے ٹکراؤ ہو گیا۔ سنیں، آپ بھیا کے بھائی ہیں نا جو جیل سے؟ صوبان کی کافی زیادہ مشابہت اس میں آ رہی تھی، تبھی وہ فوراً بولی، مگر آدھی بات منہ سے نکال کر چپ ہو گئی۔ کاشان اس کی بات سن کر رکا، دروازے سے پلٹ کر واپس اس کے قریب آیا۔ اس کے مزید قریب آنے سے رنم 2 قدم پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگ گئی۔ ہاں، میں صوبی کا بھائی ہوں جو اپنے باپ کے قتل کے جرم میں 14 سال کی سزا جیل سے کاٹ کر آ رہا ہوں۔ کاشان رنم کو کے بالکل قریب آ کر آنکھوں میں سنجیدگی لیے اسے گھورتا ہوا بولا۔ رنم نے فوری نفی میں سر ہلا دیا۔ کاشان تنقیدی نگاہ اس کے سراپے پر ڈال کر روم سے باہر نکل گیا اور رنم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اف، کیسا فولادی ہاتھ تھا ان کا، یقیناً جیل میں خوب چکیاں پیسی ہوں گی بیچارے نے۔ رنم نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور بھیا سے یکسر مختلف ہیں، بھیا تو کتنے سویٹ سے ہیں، اور یہ خود نیم چڑھا کریلا ٹائپ شخصیت۔ رنم سوچتی ہوئی آئینے کی طرف مڑی تو اس کی نظر اپنے نائٹ ڈریس کے اوپر کے کھلے ہوئے 2 بٹن پر پڑی۔ جلدی سے اس نے دونوں بٹن بند کیے۔ اب اسے کاشان کا روم سے جاتے وقت اپنے اوپر تنقیدی نظروں کا مطلب سمجھ آیا۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تو ایک بار پھر کاشان کی بات یاد آئی۔ وہ اٹھ کر اپنے روم کا دروازہ لاک کرنے لگی۔
جب صوبان نے کہا تھا وہ تمہیں صبح لینے آئے گا تو رات منہ اٹھا کر بغیر کسی کو بتائے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یسریٰ نے صبح ناشتے کے ٹیبل پر سب کے سامنے رنم کی کلاس لینا شروع کر دی۔ رنم سر جھکائے شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ یسریٰ میں اس کو سمجھا چکا ہوں، اب آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ بہروز کاشان کی موجودگی خیال سے رنم کی روحانسی شکل دیکھتا ہوا بولا، اب آئندہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ رنم تم اپنی کسی فرینڈ کی شادی میں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ یسریٰ ڈپٹتے ہوئے رنم کو کہا۔ رنم کا منہ مزید پلیٹ میں جھک گیا۔ کاشان ایک سرسری نظر رنم کے شرمندہ جھکے ہوئے سر پر ڈال کر دوبارہ اپنا ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ کم آن مما، میں نے ہی رنم کو کہا تھا آ جاؤ اپنی فرینڈ کے ساتھ، اس نے مجھے ٹیکسٹ کر کر پوچھا تھا۔ برابر میں بیٹھے ہوئے صوبان نے رنم کے ٹیبل پر رکھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ دلاسا دینے کی کوشش تھی کہ اب یسریٰ کی ڈانٹ پر رو ہی نہ دے، ننھا سا تو اس کا دل تھا۔ تم اس کی سائیڈ لینا بند کرو، تم نے سر چڑھا لیا ہے اسے، تمہاری وجہ سے یہ مزید بگڑ رہی ہے۔ یسریٰ اب گھورتی ہوئی صوبان کی کلاس لینے لگی۔ کریم آج چھٹی پر ہے، رنم جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں تمہیں کالج ڈراپ کر دوں گا، اور کاشان تم ذرا باہر آؤ میرے ساتھ۔ مما ناشتے کے بعد آپ میڈیسن لے لیجیے گا، میں شام کو جلدی آؤں گا، آج آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے۔ صوبان کہتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ رنم اپنے کمرے میں جانے لگی۔ کاشان نے دوبارہ اس کے اوپر نظر ڈالی۔ جینس کے اوپر شارٹ کرتا پہنے ہوئے وہ اسے کل کے مقابلے اس وقت بجھی بجھی لگی، جو رات کو فریش لگ رہی تھی، مگر شاید ابھی تازہ عزت افزائی، وہ بھی کسی اجنبی کے سامنے، یہی وجہ ہو سکتی ہے اس کی اداسی کی۔ کاشان نے سوچتے ہوئے چائے کا سپ لیا۔ آپ سے تو مجھے اب ڈر لگ رہا ہے، کل تو آپ کافی پولائٹ لگ رہی تھی، کاشان نے یسریٰ کو دیکھ کر کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غصہ کم ہی آتا ہے، بیٹی کی ماں ہوں تو تھوڑا سختی برتنی پڑتی ہے، اور رنم کون سا بڑی ہے اس لیے بولا، آئندہ خیال رکھے۔ یسریٰ نے ناشتے سے فارغ ہو کر کہا، یہ تو صحیح فرمایا آپ نے، میں صوبان کی بات سن کر آتا ہوں۔ صوبان کے پاس گیا تو صوبان نے اس کو گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی تو کاشان نے کہا، تم نے کل مجھے موبائل بھی لے کر دیا تھا، اور آج یہ گاڑی کی کیا ضرورت تھی، مجھے کون سا ڈرائیونگ آتی ہے؟ صوبان نے کہا، تم جلدی ڈرائیونگ سیکھ لو گے اگر تمہارے پاس گاڑی ہوگی تو، اور مجھے یقین ہے تم یہ جلدی کر لو گے، کیونکہ تم رشید کی بائیک بھی ہم پیچھے میدان میں چلاتے تھے، اور بائیک چلانا تم مجھ سے پہلے سیکھ گئے تھے، اور بہت اچھی چلاتے تھے۔ صوبان نے اس کا ہاتھ پکڑ چابی اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ دور سے رنم بکس اور شولڈر بیگ لیے جینس کرتے میں ملبوس دونوں کی طرف آتی دکھائی دی۔ 14 سال میں کافی کچھ بدل گیا ہے، دنیا کتنی حسین ہو گئی ہے، لوگ اتنے ماڈرن اور بے پردہ بھی، کاشان نے دور سے آتی رنم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ بے پردگی کی کیا بات ہے، کون سی بڑی ہے وہ؟ کاشان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے صوبان نے نارمل انداز میں اپنی رائے دی، جوان ہے تمہاری بہن، کسی بھی اینگل سے بچی نہیں ہے۔ کاشی اپنی نظریں، زبان اور دماغ تینوں چیزوں کو درست رکھو، اور یاد رکھو میں رنم کو بہن کہتا ہی نہیں دل سے مانتا ہوں، اس لیے آئندہ اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ صوبان کے پیشانی پر اچھے خاصے بل واضح ہو چکے تھے، جنہیں دیکھ کر کاشان مسکرا دیا۔ باہر کس کس کا منہ بند اور آنکھیں بند کرو گے، یقیناً باہر کوئی تمہاری طرح تمہاری بہن کو بہن کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اس لیے گھر کے فرد کو خود مختار ہونا چاہیے، کاشان نے تحمل سے صوبان کو دیکھ کر کہا۔ چلے بھیا میں آ گئی ہوں، رنم نے صوبان کے پاس آ کر کہا۔ جاؤ رنم اسکارف لے کر آؤ، صوبان نے رنم کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ رنم کو دیر ہو رہی تھی، مگر جتنا سیریس ہو کر صوبان نے کہا تھا، ایک نظر کاشان پر ڈالتی ہوئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، بغیر کچھ بولے اسکارف لینے چلی گئی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ابائی میں ایک معصوم سی لڑکی جو کافی دیر سے فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی تھی، کار میں موجود لڑکا اس کو دیکھ کر بولا۔ جی دراصل میں اب اپنا موبائل اور پیسے گھر بھول گئی ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر کیسے جاؤں۔ لڑکی نے پریشان ہو کر کار میں موجود لڑکے کو بتایا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، لڑکے نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ تو دنیا میں بہت کم نیک صفت لوگ بچے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، لڑکی نے مشکور بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، اور کار کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنا ایڈریس بتانے لگی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ لڑکے نے اس کا نام جاننا چاہا۔ معصومہ، لڑکی نے مسکرا کر اپنا نام بتایا۔ نام تو بالکل آپ سے میچ ہوتا ہوا ہے، ویسے مجھے وسی کہتے ہیں۔ ہم شاید غلط آ گئے ہیں، میں نے یہ ایڈریس نہیں بتایا تھا آپ کو۔ گاڑی ایک سنسان علاقے میں رکی جہاں پر دور کہیں کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ نہیں، ہم بالکل ٹھیک آئے ہیں۔ وہ کیا ہے نا معصومہ، آج کل کا دور بہت خراب ہے، اور لڑکی کو آپ جتنا معصوم نہیں ہونا چاہیے۔ وسی کی آنکھوں میں شیطانیت اتری تو معصومہ نے ابھی بھی اس کی طرف معصومیت سے دیکھا۔ مطلب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی ابھی بھی، معصومہ نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ سب مطلب سمجھا دوں گا، مگر پہلے اپنا مطلب پورا کر لوں۔ وسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اوپر جھکنے کی کوشش کی تو معصومہ نے
چاقو کی نوک اس کے پیٹ میں چبھوئی۔ وہ بھی معصومیت سے مسکرا کر وسیع کو دیکھ رہی تھی۔ وسیع سیدھا ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ بہن جی؟ چاقو کو نیچے کریں پلیز۔ وسیع نے بات کے دوران چاقو کو پکڑنا چاہا۔ معصومہ نے چاقو سے اس کے ہاتھ پر وار کیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وسیع نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر پوچھا۔ اب آئے نا تم مطلب کی بات پر، چلو جلدی سے اپنا والیٹ، سیل فون نکالو، کوئی بھی ہوشیاری کیے بغیر، ورنہ اب یہ چاقو تمہارے پیٹ میں گزار دوں گی۔ معصومہ ابھی بھی مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ تم صرف نام کی معصومہ ہو۔ وسیع نے والیٹ اور سیل فون معصومہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے معصومہ نے دوسرے ہاتھ میں تھام کر عبائے میں کہیں چھپا لیا۔ اب اس نے عبائے میں سے کوئی چیز نکالی، مگر مٹھی بند ہونے کی وجہ سے وہ چیز وسیع کو نظر نہیں آئی۔ مگر تم مجھے شکل سے ہی خبیث لگتے ہو۔ بند مٹھی اس کے منہ کے سامنے کھول کر پھونک ماری تو لال مرچ کا پاؤڈر وسیع کی آنکھوں اور منہ میں چلا گیا، جس سے وہ بری طرح تڑپ اٹھا اور معصومہ کو گالیاں نکالنے لگا۔ معصومہ جلدی سے کار سے اتر کر کہاں غائب ہو گئی، وسیع کو اندازہ نہیں ہو سکا۔